ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں غار میں تھے، معلوم ہوا کہ اس غار میں دو ہی تھے، اس غار میں دو ہی تھے، ایک محبوب خدا تھے، ایک محبوب مصطفیٰ تھے، ایک محبوب خدا اور ایک محبوب مصطفیٰ، ایک نبیوں کے سردار تھے اور میں کہوں گا کہ ایک امتوں کے سردار تھے۔ حضرت محترم دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اصحاب کہف، غار والے، اصحاب کہف کون ہے؟ وہ غار والے۔ اب وہ بھی غار ہے اور ادھر یہ بھی غار ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اس غار میں 7 آدمی تھے، کوئی کہتا ہے 6 تھے، کوئی کہتا ہے 5 تھے، کوئی کہتا ہے 8 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح یہ نہیں بتایا کہ غار میں کتنے تھے، لیکن جب غار ثور کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر 2 کا ذکر کیا ہے، واضح طور پر 2 کا ذکر کر رہا ہے۔ غار ثور میں 2 ہی تھے، غار ثور میں 2 ہی تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد پر شک ہو سکتا ہے، لیکن غار ثور کی تعداد پر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض دوست پوچھتے ہیں کہ غار حرا افضل ہے کہ غار ثور افضل ہے؟ عرض کروں گا کہ دونوں غاریں بڑی متبرک ہیں۔ غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی، اور غار حرا میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کا افتتاح ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ غار حرا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، غار حرا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور غار ثور وہ غار ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، غار ثور وہ غار ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار، اس سے مراد غار ثور ہے، اس سے مراد غار ثور ہے۔ غار حرا میں بھی 2 تھے اور غار ثور میں بھی 2 تھے۔ غار حرا میں امام الانبیاء اور امام الملائکہ، اور پھر غار ثور میں امام الانبیاء اور تمام امتوں کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غار کے اندر، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ ساتھی کے لیے میرے بھائیوں عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، خلیل کا لفظ بھی آتا ہے، رفیق کا لفظ بھی آتا ہے، حبیب کا لفظ بھی آتا ہے، انیس کا لفظ بھی آتا ہے، جلیل کا لفظ بھی آتا ہے۔ مختلف الفاظ ہیں جو ساتھی کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ساتھی کی عربی زبان میں بے شمار لفظ آئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے غار ثور میں فرمایا ہے لصاحبہ، لصاحبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باقی سارے لفظوں میں ساتھی ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن لفظ لصاحبہ میں ساتھی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اور صحابی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تمام مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ اکرام کی صحابیت حدیث سے، تفسیر سے، تاریخ سے ثابت ہے، لیکن پوری تاریخ صحابیت میں یہ اعزاز اور خصوصیت صرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا صحابی رسول ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔
اگر کوئی کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، لیکن اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ ایمان سے ہی خارج ہے۔ حضرات گرامی، جب ہجرت کا حکم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے۔ ساری خدائی، عرشی، فرشی قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے رہیں گے۔ ہجرت کی رات وہ رحمت کونین خود چل کر سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے ہیں۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو حضور کے دروازے پر چلا جائے، تو جس کے دروازے پر حضور چلے جائیں وہ کتنا خوش نصیب ہو، کتنی خوش نصیبی ہو۔ ایمان سے یہ ہجرت جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی معراج ہے۔ باقی سب کے لیے ہجرت ہے، جدائی ہے۔ مکہ پاک کے لیے ہجرت ہے، بیت اللہ شریف کے لیے ہجرت ہے، صفا اور مروہ کے لیے ہجرت ہے، تمام صحابہ کرام کے لیے ہجرت ہے، سب کے لیے فراق ہے، سب کے لیے جدائی ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فراق نہیں معراج ہے، فراق نہیں معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی معراج کی باری آئی تو معراج والے کو بھیجا۔ صدیق اکبر کی باری آئی تو معراج والے کو بھیجا۔ معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کو لینے آئے، اور ہجرت کی رات خود حضور چل کر صدیق کو لینے گئے۔ ہجرت کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انعام دیے ہیں، ایک حضرت علی المرتضیٰ کو دیا ہے، ایک انعام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا بستر دیا ہے، بڑا اعزاز ہے۔ سرکار نے مولا علی کو اپنا بستر دیا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنا آپ ہی دے دیا، ان کو اپنا آپ ہی دے دیا۔ ہجرت کی رات مکہ کے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس، مکہ کے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس ہیں، اور پھر جو سب سے بڑی امانت تھی، امانت کل، امامت کل، قیادت کل، نبوت کل، رسالت کل سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں صدیق اکبر کے ساتھ، مکے سے صدیق اکبر کے ساتھ نکلتے ہیں، غار ثور کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ شریف کی طرف۔ غار ثور کے سفر میں دیکھیں، غار ثور کا سفر جو ہے وہ کتنا کٹھن سفر ہے، کتنا کٹھن سفر ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے غار ثور کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ اعزاز حاصل ہے، صدیق اکبر اپنے کندھوں پر سوار کرا کے غار ثور کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، غار ثور تک پہنچنے میں تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے، سوار ہے سرکار کندھوں کے اوپر، صدیق اکبر کے کندھوں کے اوپر تھوڑا سا فاصلہ باقی بچ گیا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ نورانی منظر دیکھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، آج تیرا محبوب صدیق اکبر کے کندھوں پر رونق افروز ہوا ہے، کائنات کی ساری نعمتیں، سارے خزانے
حضرت ابو بکر صدیق پر نچھاور ہو رہے ہیں. یا باری تعالیٰ جو خیرات ابو بکر صدیق کو مل رہی ہے اس خیرات میں سے کچھ ذرے مجھے بھی عطا ہو جائیں. کون خواہش کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام. رب کائنات نے کہا جبریل اگر تم بھی اس خیرات میں سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پر بچھا دو. ابو بکر صدیق کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پر بچھا دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سیدنا ابو بکر صدیق کی شان پوچھنی ہو تو کسی عالم سے نہ پوچھو, کسی خطیب سے نہ پوچھئے. حضرت ابو بکر صدیق کی شان پوچھنی ہے یا تو کندھے پر بیٹھنے والے سے پوچھو یا قدموں میں نور کے پر بچھانے والے سے پوچھو. جس کے کندھوں پر امام الانبیاء رونق افروز ہوں, جن کے قدموں کے نیچے امام الملائکہ نے نور کے پر بچھا دیے ہوں, خدا ہی جانتا ہے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا. خدا ہی جانتا ہے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا. حضرات محترم, تاریخ کائنات میں جو خدمت حضور کی صدیق اکبر نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. حضور غار ثور میں تشریف لائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا آپ آرام فرمائیں, آپ آرام فرمائیں. صدیق کی گود میں آقا علیہ السلام سر اقدس رکھ کر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. کتنا مقام ہے. غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. یارو, جس رحل میں ہم قرآن رکھتے ہیں, جس رحل میں ہم قرآن رکھتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں, بے ادبی نہیں کرتے کیونکہ اس میں قرآن رکھا جاتا ہے. اے صدیق تیری گود کی بھی قیمت پڑ گئی, تیری گود میں خود صاحب قرآن جلوہ فرما, تیری گود میں خود صاحب قرآن جلوہ فرما ہے. وہ ادھر سانپ نے جب ڈنگ چلایا, وہ ایڑی تھی نا, ایڑی سوراخ پر تھی, وہ جو بچ گیا تھا جس میں کپڑا جو ختم ہو گیا تھا, صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو ادھر رکھ دی تو سانپ نے ڈنگ چلایا, ظاہر نے اثر کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری, ظاہر نے اثر کیا تھا. اور وہ آنسو گرے کہاں؟ آپ خود ہی وہ نقشہ دیکھیں نا, وہ آنسو کہاں پہ گرے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور صدیق اکبر کی گود میں ہے, تو آنسو کہاں پہ گرے؟ کسی کے آنسو گرتے ہیں تو اپنے ہی دامن میں پیوست ہو جاتے ہیں, کسی کے آنسو گرتے ہیں تو زمین میں پیوست ہو جاتے ہیں. اے صدیق تیرے آنسوؤں کی بھی قیمت پڑ گئی, جب تیرے آنسو گرے تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے, جب تیرے آنسو گرے تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر حضور کو اپنی گود میں لٹا کر پہرا بھی دے رہے ہیں, گود میں لٹا کر پہرا بھی دے رہے ہیں اور جمال مصطفیٰ کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. منزل ملی, مراد ملی اور مدعا ملا, مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا, مل جائیں گر حضور تو سمجھو. صدیق تیری قسمت پہ, تیرے مقدر پہ قربان جاؤں, تجھے حضور مل گئے. حضرات جو قرآن کی تلاوت کرے اسے قاری کہتے ہیں, جو جمال مصطفیٰ کی تلاوت کرے اسے صحابی کہتے ہیں, اور غار ثور میں تنے تنہا جمال مصطفیٰ کی زیارت اور تلاوت کرے جو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں, اسے صدیق اکبر کہتے ہیں, جو تن تنہا تلاوت کر رہا. یہ نعمت صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوئی ہے, اور یہ ایسی نعمت ہے, یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ سب نیکیوں پر غالب ہے. اس نعمت کا اور کسی کو پتا نہیں ہے, فاروق اعظم کو پتا ہے. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا ہے نا, وہ سودا کرنے گئے تھے صدیق اکبر کے ساتھ, اسی نعمت کا سودا کرنے کے لیے گئے تھے. تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا عمر بھائی سودا مہنگا ہے, سودا مہنگا ہے, یہ سودا میں نہیں کر سکتا. عرض کی حضور میری ساریاں نیکیاں لے لو, ساری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو جو ستاروں کے برابر ہے, ایک غار ثور والی نیکی مجھے دے دے. صدیق اکبر نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا بھائی عمر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے عطا کر دے.
اندازہ کریں کتنی بڑی ہے وہ نیکی غار ثور والی. غار ثور والی کتنی بڑی نیکی ہے کہ جس نیکی پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری نیکیاں قربان کر رہے ہیں. حضرات محترم، غار ثور کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گود میں رونق افروز ہیں. صدیق کی گود میں رونق افروز ہیں. محبوب پاک کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پر جالا تن دے. غار کے دہانے پر جالا تن دے. تو مکڑی نے جالا تن دیا، ایک لمحے میں جالا تن دیا. اللہ پاک نے کبوتری کو حکم فرمایا، کبوتری کو کہ گھونسلہ بنا کر انڈے دے دے. گھونسلہ بنا کر انڈے دے دے. کبوتری نے فوراً غار کے منہ پر گھونسلہ بنایا اور 2 انڈے دیے. 2 انڈے دے دیے. حدیث اور تفسیر میں ہے کہ اس انڈے دینے والی کبوتری کے بچوں کی بھی رب تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. وہ کبوتری جس نے انڈے دیے تھے اس کی بھی رب نے حفاظت کی. اس کبوتری کی نسل جو ہے نا، کبوتری کی نسل اب تک حرم میں موجود ہے. حرم میں موجود ہے. وہ کبوتر مسجد حرام سے لے کر غار ثور تک پرواز کرتے ہیں. مسجد حرام سے لے کر غار ثور تک پرواز کرتے ہیں. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی شکاری اس نسل کے کسی کبوتر کو شکار کر لے اور ذبح کر کے پکائے تو آگ بجھ جاتی ہے. ذبح کر کے پکائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. اس نسل کے کبوتر کے گوشت پر آگ جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی. اندازہ کریں جب اس کبوتری کی نسل پر دنیاوی آگ حرام ہو چکی ہے تو جس کی گود میں حضور لیٹے ہوئے ہیں اس کے خاندان کی کیا شان ہوگی. میرا ایمان ہے اب قیامت تک جو بھی سیدنا صدیق اکبر کی نسل سے ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر والا ہو. دنیا کی آگ تو درکنار، دوزخ کی آگ بھی نسل صدیق کو نہیں جلا سکتی. دنیا کی آگ بھی نسل صدیق کو نہیں جلا سکتی. حضرات محترم، اب غار ثور کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو وہ نصیب کرے وہ منظر. آپ جائیں اور غار ثور کے اندر جا کر وہ منظر دیکھیں. دونوں یار موجود ہیں غار ثور کے اندر. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے پہنچ گیا غار کے دہانے پر. تو صدیق اکبر غمگین ہو گئے، کہیں میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دیں. پریشان ہو گئے. حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ میرا ساتھی بڑا غمگین ہے، میرا ساتھی بڑا غمگین ہے. اب غار ثور میں صادق اور صدیق کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی. غار ثور کے اندر صادق اور صدیق کے درمیان گفتگو ہوئی. وہ گفتگو اتنی پیاری تھی کہ رب تعالیٰ نے اس کا ریکارڈ قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. قرآن میں محفوظ کر دیا. ارشاد فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. جب وہ اپنے ساتھی سے، غور کریں حضور کے ساتھی جبریل بھی ہیں اور حضور کے ساتھی صدیق بھی ہیں. حضور کے ساتھی جبریل بھی ہیں، حضور کے ساتھی صدیق بھی ہیں. معراج شریف میں فرش سے لے کر عرش تک کروڑوں میل بلندیوں تک حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور ہجرت میں مکے سے مدینے تک 400 میل زمین کے سفر میں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں. ادھر کروڑوں میلوں کا ساتھ، ادھر کتنا ہے 400. کتنا 400 میل. نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا صدیق اکبر کے 400 میل حضرت جبریل کے کروڑوں میلوں پر غالب ہیں. جبریل امین علیہ السلام کے کروڑوں میلوں پر غالب ہیں. دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی سنیں انشاءاللہ، لطف آئے گا. حضرت جبریل امین علیہ السلام جو بلندیوں میں حضور کے ساتھ ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. اور صدیق اکبر جو زمین پر 400 میل کے ساتھی ہیں، حضور کے ساتھ ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ثابت ہو گیا کہ غار ثور کی بلندی سدرۃ المنتہا کی بلندی پر غالب ہے.
غار ثور کی بلندی سدرۃ المنتہا کی بلندی پر غالب ہے. وہ کہ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن لا تحزن، میرے صدیق غم نہ کر، میرے صدیق غم نہ کر. آج اگر کوئی غمگین ہو دلاسا دوست دیتے ہیں، کوئی غمگین ہو تو دلاسا رشتہ دار دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ابو بکر صدیق غمگین ہو تو دلاسا امام الانبیاء دیتے ہیں، امام الانبیاء دیتے ہیں. حضور نہیں چاہتے کہ میرا صدیق غمگین ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے دلاسا امام الانبیاء دے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر غم نہ کر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کر، اللہ کیا ہوا یہ کافر لوگ جو ہے غار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے مصر سے نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. 70,000 بنی اسرائیل آپ کے ساتھ ہیں. سامنے دریائے نیل آ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون اپنی فوجوں سمیت تعاقب کر رہا ہے. قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا. سامنے دریائے نیل طوفانی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. اگر آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں غرق ہو جائیں گے، رک جاتے ہیں تو فرعون ہلاک کر دے گا. آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اب جائیں تو کدھر جائیں، اب جائیں تو کدھر جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا. وہ بھی رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ریکارڈ کو بھی محفوظ کر لیا. جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا قرآن کے اندر اس کو بھی محفوظ کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ شان کریم اللہ کیا ہے اور شان حبیب اللہ کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ کریم اللہ کے ساتھی کیسے ہیں اور حبیب اللہ کے ساتھی کیسے ہیں. جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا حضور اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، فرمایا میری قوم گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان معی ربی، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے. 70,000 بنی اسرائیل ساتھ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ذکر نہیں کیا، 70,000 ہیں ساتھ، ان کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ فرمایا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ ہے. اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف کون ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میرے صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیں یہ معنا جو ہے نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جو دو اور دو سے زیادہ لاکھوں کروڑوں پر بولا جاتا ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نگاہ نبوت کے فیصلے دیکھیں کہ وہاں 70,000 بنی اسرائیل، ان کے ہونے کے باوجود نبی کی نگاہ میں وہ سارے زیرو، وہ سارے زیرو نہ ہونے کے برابر. اور یہاں اکیلے صدیق اکبر نگاہ نبوت میں پوری امت اور پوری ملت کے برابر ہے. اکیلے صدیق اکبر پوری امت پوری ملت کے برابر ہے. ہم کروڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں، حضرت ابوبکر صدیق کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ایک فرق اور بھی سن لے، ایک فرق اور بھی سن لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. کون میرے ساتھ ہے؟ میرا رب. رب جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام نہیں، اللہ کا صفاتی نام ہے. یعنی میرے ساتھ اللہ کی صفت ہے، میرے ساتھ اللہ کی صفت ہے. اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. وہاں صفت تھی یہاں ذات تھی، وہاں صفت تھی یہاں ذات ساتھ تھی. دونوں نبیوں کی نگاہیں دیکھیں، دونوں قرآن کی آیتیں دیکھیں، وہ کلیم اللہ کی شان ہے، یہ حبیب اللہ کی شان ہے. کلیم اللہ کے ساتھ ہجرت میں 70,000 ساتھی ہیں، اور حبیب اللہ کے ساتھ ہجرت میں صرف ایک ساتھی ہے، اور وہ ایسا ساتھی ہے جس کی پوری کائنات میں مثال نہیں مل سکتی. حضرت محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے. آپ کا وصال با کمال جو ہے یہ 22 جمادی الثانی شریف کا جو دن آ رہا ہے وہ دن ہے آپ کے وصال با کمال کا.
اس لیے تمام دوستوں اس دن کو نوٹ کر لیں، 22 جمادی الثانی شریف، اس دن ضرور بھی ضرور یار غار رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ گھر میں پانی رکھ کر ہی کلام پڑھ کے، قرآن مجید پڑھ کے سیدنا صدیق اکبر کی روح پاک کو ایصال ثواب کرے۔ آج دنیا میں ہم جب اپنی محبت کا اظہار کریں گے، کل قیامت کے دن صدیق اکبر ہمارا دامن تھام کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔